الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے سراپا رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک انبیاء کا ایک سنہری چین، گولڈن چین، ایک سلسلہ اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جنہوں نے آ کر کے انسانوں کو اللہ رب العزت کی مرضی اور اس کے خواہشات اور اس کی رضا کی چیزوں کو بتایا، اور کیا چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس کی نشاندہی فرمائی، تاکہ دنیا میں انسان اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں سے فیض یاب ہو، اور مرنے کے بعد اللہ رب العزت کی جنت کا حقدار بن سکے. انسان چونکہ دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک ہے مٹی اور دوسرا جو اس کا سب سے اہم پہلو ہے اور وہ ہے روح. جسم چونکہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اس لیے جسم کو سرسبز و شاداب رہنے کے لیے مٹی ہی سے ساری چیزیں فراہم کی گئی. آدمی کا کھانا پینا، اس کا لباس، ضروریات زندگی سب اسی مٹی سے اس کو مل جاتی. لیکن چونکہ انسان کی جو برتری کا راز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر روح بھی موجود ہے، لہذا روح کا انتظام چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، قل الروح من امر ربی، لہذا روح کو بہتر رکھنے کا انتظام اللہ رب العزت نے اپنے پاس یعنی آسمان سے فرمایا، وحی کے ذریعے کیا ہے، انبیاء کے ذریعے کیا ہے. اور یہ ہمارے لیے اعزاز اور فخر کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم شامل. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ رب العزت کا احسان ہے مومنین پر کہ انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرمایا جو ان کا تزکیہ کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور گمراہی سے بچاتا ہے، اللہ رب العزت کے نور کی طرف لاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ بنا لیں. آپ سید الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین. ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یہ سید الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین. آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ ماننا بھی ایمان کا حصہ ہے. قادیانی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، لیکن آخری نبی نہیں مانتے، اس لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے جن کے ذریعے ہمیں قرآن ملا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، تو ہم نے اس کو قرآن کی آیت کے طور پر لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ میری حدیث ہے، یہ میری بات ہے، تو اس کو ہم نے حدیث کے طور پر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا آخری پیغمبر تسلیم کیے بغیر ہماری ہدایت ممکن نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ احادیث پر کلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید تو اتھینٹک ہے، من جانب اللہ ہے، لیکن حدیث اتھینٹک نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے فن جرح و تعدیل قائم کر کے، روایت اور درایت کے اصول بنا کر کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جن کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے، صحیح احادیث کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ کر کے دکھا دیا اور کہا کہ یہ ہے وہ احادیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کی رہنمائی کے لیے ارشاد فرمائی ہیں۔ علیکم بسنتی، میری سنت بھی تمہارے اوپر ضروری ہے، خلفائے راشدین کی بھی سنت پر عمل کرنا۔ ترکتم فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک تو قرآن مجید ہے، دوسری میری سنت۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنت بہت اس کی اتھینٹسٹی نہیں ہے، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن بھی اسی ہستی نے ہم کو دیا ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بین الدفتین ہمارے پاس نہیں بھیجا گیا، بلکہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا ہے، اور وہ ہستی اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تب ہم نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح احادیث ہیں ان پر بھی عمل اسی طرح واجب ہے جیسے قرآن مجید کی آیات پر عمل کرنا واجب اور فرض۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رہتی دنیا کے پیغمبر ہیں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا مطالعہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا کار دعوت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشوں سے گزرنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت، صحابہ کرام کی قربانیاں، اور دین اسلام کے غلبے کے راستے میں جو لوگوں نے جان مال سب کی قربانی اللہ رب العزت کے راستے میں دی ہے، تب جا کر کے دین غالب ہوا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا مظہر دنیا نے دیکھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے، نعمتوں کا اتمام کر دیا ہے، اور زندگی گزارنے کا جو نظام ہے، طریقے زندگی ہے، سسٹم آف لائف ہے، کوڈ آف لائف ہے، وہ اسلام۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں اس پر تبصرے موجود ہیں، آپ کو مختلف مراحل میں رہنمائیاں موجود ہیں، اور وہ رہنمائیاں قیامت تک کے لیے موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں تو آپ سے ہمیں محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کن مرحلوں میں اور کن پریشانیوں سے گزر کے آپ نے دین پیش کیا، ہم تک دین پہنچایا، کن آزمائشوں سے گزرے کہ انسانیت اللہ رب العزت کے دین کی طرف آ جائے، جہنم سے نکل کر کے جنت کی طرف آ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوتی ہے ہمیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جزء ایمان ہے، اور آپ کا جو لایا ہوا دین ہے وہ ہماری کامیابی کا ضامن ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے تھے کہ والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ آپ اندازہ کیجئے، ہمارے سماج میں اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے کی زندگی اور اس کا مستقبل تو تاریک ہو گیا، کون اس کو پالے گا، کون اس کی تربیت کرے گا، کون اس کو کھلائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اس کے یہاں جو منصوبے بنتے ہیں اس سے بڑا کوئی منصوبہ نہیں ہو سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم ہیں، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا حضرت عبداللہ کا، اور دنیا میں آنے کے بعد چند سال کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا، یتیم الطرفین ہو گیا، یعنی باپ بھی موجود نہیں ہے، ماں بھی موجود نہیں، لیکن عزت دینے والا، دنیا میں سربلندی دینے والا، سارے لوگوں میں ممتاز کرنے والا، فریضہ نبوت سے سرفراز کرنے والا، وحدہ لا شریک۔ دنیا میں آزمائشیں تو آتی ہیں، بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں،
لیکن انہی آزمائشوں سے نکالنے والا وحدہ لا شریک ہے۔ ہماری ذاتی زندگی میں بھی اور ہماری اجتماعی زندگی میں بھی امتوں اور قوموں کی زندگیوں میں بہت سارے مسائل آتے ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی زندگی میں اور آپ نے جو اجتماعیت بنائی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، ان کی زندگیوں میں بہت سارے ہلچل آئے، بہت سارے خسارے ہوئے، بہت ساری آزمائشیں ہوئیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو سرفراز فرمایا والعاقبۃ للمتقین، انجام کار متقین کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ کے دادا نے کی، عبد المطلب نے، اور عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، تو پھر ان کی کفالت حضرت ابو طالب نے کیا جو آپ کے چچا تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں، پروان چڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی خصوصی نعمت ہے، رحمت ہے، اور پوری سیرت اگر آپ پڑھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک مرحلے پر آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں گے کہ آپ کو اتنا سنگھرش کرنا پڑا، اتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اتنے مراحل آپ کو طے کرنے پڑے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، وہاں سے تو مصیبتوں اور آزمائشوں کا طوفان برپا ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں، اس دعوت کو قبول کرنے کے بجائے آپ کے لوگ دشمن ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا، 2 مرتبہ کہا، آپ نے 10 مرتبہ کہا، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ ہستی جس سے بہتر اس زمین پر نہ کوئی پیدا ہوا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا، ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے، اور بچپن سے آپ کی اٹھان ایسی ہوئی تھی، اس شخص کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے لوگ، جن کی جوانی گزری، جن کے اوقات گزرے، جن کا اخلاق لوگوں نے دیکھا، جن کا کردار لوگوں نے دیکھا، لیکن آپ نے جب وہ صدا بلند کی کہ ایک واحد رب کی عبادت ہونی چاہیے، دیوی دیوتاؤں کی پرستش سے تم کو چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے ورنہ آخرت میں تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی، تو دشمن ہو گئے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین کو سب سے زیادہ جو گراں بات ہے وہ یہ جس کی دعوت آپ دیتے ہیں، یعنی وحدانیت کی دعوت آپ دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، 3 بچے پیدا ہوئے، تینوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی مشیت یہ تھی، آپ کی حکمت یہ تھی کہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہ رہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے اس امت میں خلل پیدا ہوتا، اس کی حکمت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن آپ کو 4 بیٹیاں عنایت ہوئی۔ آج ہمارے درمیان کسی کو لڑکا نہیں پیدا ہوتا تو کتنی افسردگی کی زندگی گزارتا ہے۔ یہ پیغام پوری رہتی دنیا کے امت کے لیے موجود ہے کہ تمہارا جو پیغمبر ہے اس کے لڑکے موجود نہیں تھے، اور جہاں لڑکے وجہ شرف ہوتے ہیں وہیں لڑکیاں بھی وجہ شرف ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں ملیں اور 3 کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال آپ کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ہو گیا۔ دنیا کی آنکھوں سے اگر کوئی شخص دیکھے گا تو کہے گا کہ کیا آخری پیغمبر حبیب خدا یہی ہیں؟ سب سے زیادہ محبوب ہستی اور ہمارے دلوں کی دھڑکن اور ہمارے ماں باپ جن پر قربان ہو جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں کہ کیسی عظیم الشان زندگی، لیکن آزمائشوں سے بھری ہوئی۔ مشرکین چڑھاتے تھے، پریشان کرتے تھے کہ ان کی جڑ کٹ گئی ہے، ان کو کون یاد رکھے گا، ان کی تو کوئی اولاد نہیں ہے، نرینہ اولاد، دنیا کیسے ان کو یاد رکھے گی، اور کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تو جڑ کٹ گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، جن کے 10 لڑکے ہیں دنیا ان پر لعنت بھیجے گی، لیکن آپ کے کوئی بیٹا نہیں ہے، لیکن آپ کے صرف لڑکیاں ہیں، دنیا تو آپ کو ایسا یاد رکھے گی کہ سیکنڈ کا 1,00,000واں حصہ بھی ایسا نہیں گزرے گا کہ پوری دنیا سے درود و سلام کی بارش آپ کے روزے پر نہ ہوتی ہوگی۔ آج آپ دیکھ لیں، ہمارے لیے عزت کا موقع ہے، شرف کا موقع ہے، ہمارے لیے فخر کا موقع ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام بنام وہ درود سنائے جاتے ہیں۔ یہ عبد الرحمن کا درود آیا ہے، یہ زید کا درود آیا ہے، یہ ابو بکر کا درود آیا ہے، اور فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ 10، جو میرے اوپر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں 10 گنا زیادہ اس کے اوپر ہوں گی۔ اور آج جمعہ ہے، جمعہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دین پیش کرنے کے نتیجے میں آپ کو گالی دی گئی. ہم کو اپنی دنیا کے معاملے میں کوئی گالی دیتا ہے تو ہمیں رات بھر نیند نہیں آتی، لیکن اللہ کا دین پہنچانے کے نتیجے میں کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ یہ بھی میدان ہے اللہ رب العزت کا دین پہنچانا، کہ اس میں اگر اللہ تعالیٰ کا ہم دین پہنچاتے ہیں ہمیں پریشانی آتی ہے تو ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دین پہنچانے، وحدانیت کی تعلیم دینے، کفر اور شرک کی نفی کرنے اور اللہ رب العزت کا نظام پیش کرنے کے نتیجے میں گالی دی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا دیا گیا، آپ سے لڑائی کی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک میں چادر لپیٹ کر کے اس کو گھونٹنے کی کوشش کی گئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ مدینے میں دعوت اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہی ہے، اب یہاں جن نفوس قدسیہ کو ایمان لانا تھا لگتا ہے کہ ایمان لے آئے، تو آپ اطراف میں جانا شروع کیا آپ نے اور طائف تشریف لے گئے. اور بچہ بچہ ہمارا جانتا ہے کہ طائف میں دنیا کی سب سے عظیم ہستی کو پتھر مارے گئے اس لیے کہ وہ اللہ واحد کی طرف بلا رہا تھا، وہ جہنم سے نکال کر کے جنت کی طرف لا رہا تھا، وہ پوری امت نہیں پوری انسانیت کا خیر خواہ تھا. پتھروں کی بارش ایسی ہوئی آپ کے جسم اطہر پر کہ پورے جسم سے خون اکٹھا ہو کر کے جوتیوں میں بھر رہا تھا. حضرت زید چونکہ آپ کے ساتھ تھے، بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت زید نے آپ کو کندھے پر اٹھایا اور لے کر کے آبادی سے باہر گئے. آج وہاں آپ جاتے ہیں، طائف سے پہلے ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے تھے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے. جب لوگوں نے پریشان کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کرب و بلا کی زندگی، آزمائشوں سے عبارت ہے پوری زندگی. کسی ہمارے بھائی کا اگر ایک ہفتے 10 دن 20 دن 1 مہینہ سوشل بائٹ کاٹ کر دیا جائے کہ ابو الفضل میں اور شاہین باغ میں اس سے کوئی بولے گا نہیں، اس سے کوئی تجارت نہیں کرے گا، اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا ان کے بچوں سے، آپ بتائیے اس کی حالت کیا ہوگی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ 3 سال تک ہوا. شاب ابی طالب، ابو لہب کو چھوڑ کر کے پورا خاندان بنو ہاشم کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. 1-2 دن کے لیے نہیں، 3 سال تک. روایتوں میں آتا ہے کہ بسا اوقات کھانا نہیں ہوتا تھا تو ہمارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لوگ پتیاں کھاتے تھے درخت کی. ہمارے پاس تھوڑی سی آزمائش آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے. طرح طرح کے وسوسے ہمارے دماغوں میں آنے لگتے ہیں. آزمائشیں آتی ہیں بندے مومن کو نکھارنے کے لیے، ذاتی طور پر آئیں جماعتی طور پر آئیں. وہ ہستی جو اللہ رب العزت کا سب سے محبوب بندہ تھا اس کو پتے کھانے پر مجبور ہونے پڑے. پوری کائنات کو کھانا کھلانے والا، مشرکین کو کافرین کو اللہ تعالیٰ کو گالی دینے والے، وہ سب آج عیش میں ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عیش میں تھے. قیصر و کسرا، روم و ایران، خود مشرکین مکہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اللہ تللے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وقت کا پیغمبر پتیاں کھا رہا ہے، چھال کھا رہا ہے. اس لیے دنیا کو یہ بتانا تھا کہ یہ دین صرف آسانیوں کا دین نہیں ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے پیٹوں زندگی گزار دی جائے یہ دین نہیں ہے، یہ دین آزمائشوں کا دین ہے. اور جس کام کے لیے امت مسلمہ تیار کی گئی ہے وہ صرف نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا اور تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر، صرف یہی نہیں ہے، یہ بھی بڑا کام ہے. لیکن ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اللہ رب العزت کا جو دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا، آپ کے نہج پر، آپ کی سیرت کی روشنی میں اس پر عمل کیا جائے، اس کو بندگان خدا تک پھیلایا جائے، سماج اس کی بنیاد پر بنے، ملک اس کی بنیاد پر بنے، لوگوں کے درمیان عام ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے اور آپ کے دنیا میں آنے کا کیا مطلب تھا. پھر دوستوں اور ساتھیوں، آپ اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کسی کا کچھ بھی بگاڑا نہیں تھا. آپ ہمدرد تھے، بہی خواہ تھے، لوگوں کے کام آنے والے تھے، یتیموں، بیواؤں، لاچاروں، سب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کام کرنے والے تھے. مکہ کی زندگی میں یہ سراپا رحمت تھے، لیکن مارے گئے اور پیٹے گئے. صحابہ کرام کو گلیوں میں گھسیٹا گیا، صحابہ کرام کو دھوپ میں کھڑا کیا گیا، صحابہ کرام کو کپڑے اتروا کر کے انگاروں پر لٹایا گیا، چٹائیوں میں لپیٹ کر کے دھواں دیا گیا، پانی میں غوطے دیے گئے ان کو کہ ان کی سانس نکل جائے. آپ اندازہ کریں
کہ یہ ساری صورتحال جو صحابہ کرام کے پاس ہوئی وہ کس لیے؟ کیا وہ سماج کے اندر نعوذ باللہ غلط باتیں پھیلا رہے تھے؟ نہیں. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ ٹینڈنسی ہے کفر اور شرک کی، اور وحدانیت کی یہ صفت ہے اور اس کی خصوصیت ہے کہ جب کوئی بھی اللہ واحد کی طرف بلائے گا اور اللہ رب العزت کے نظام کی تعلیم دے گا اور اسلام کی جو حقانیت ہے اور اس کے جو قوانین ہیں اس کی طرف بلائے گا، تو کفر اور شرک اور سرادید کفر و شرک سب آ کر کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. آج بھی دنیا میں ہی ہو رہا ہے. ہم تو بہت اللہ والے نہیں ہیں، ہم لوگ بہت نیک نہیں ہیں، ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن آپ کے راستے پر نہیں ہیں، لیکن پھر بھی دنیا کی آنکھوں میں ہم کھٹکتے ہیں، طاغوت کی آنکھوں میں ہم کھٹکتے ہیں، کفر اور شرک کی آنکھوں میں ہم کھٹکتے ہیں. جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا کردار اور آپ کا مشن اور آپ کا عزم ہمارے سینوں میں جمع ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں ہیج ہوں گی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا فضل خاص سکون دینا، دلوں کے اندر ذاتی مسائل حل کرنا، سماج کے مسائل حل کرنا، اور ہم تمام کے اوپر تمانیت نازل فرمانے والا رب ہماری زندگی کو بہتر فرما دے گا. یہ کام انہوں نے کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. ایک صحابی وہ جو انگاروں پر لٹائے جاتے ہیں، پھر سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا ہے. ام انمار جو مالکن ہے وہ ذریعہ اور راڈ کو گرم کرتی ہے اور چہرہ داغتی ہے. یہ آئے دن ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس سے زیادہ کوئی ظلم ہو سکتا ہے کہ انگاروں پر لٹایا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد میں ایمان لائے. ایک مرتبہ انہوں نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مشرکین تمہیں انگاروں پر لٹاتے تھے آئے دن، تو کیا میں تمہاری پیٹھ دیکھ سکتا ہوں؟ حضرت خباب نے کہا کیوں نہیں، چادر ہٹا دی. تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے، لپکے اور ان کی پیٹھ چومنے لگے کہ ہمارے بھائی اس دور سے گزرے. لیکن سراپا رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے آپ کے صحابہ مارے جا رہے ہیں. صحابی کو آپ نے کہا جلد بازی نہ کرو خباب، آزمائشوں سے لڑو، مقابلہ کرو، جمے رہو صبر کے ساتھ. نہ تو تمہیں مایوسی آنی چاہیے نہ انتہا پسندی آنی چاہیے. جمے رہو، ڈٹے رہو، تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں. اور یاد رکھو کہ مشرکین مکہ پورا تمہارے اخلاق و کردار کو دیکھ رہا ہے اور مشرکین کے اخلاق و کردار کو دیکھ رہا ہے. یہ بات میں خطبہ جمعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے والے اور پیٹنے والے پورا مکہ نہیں تھا، 20% لوگ تھے. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ ٹائپ کے لوگ. پورا مکہ واچ اینڈ ویٹ کی پوزیشن میں تھا. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے اخلاق دیکھتا تھا اور مشرکین کے اخلاق دیکھتا تھا، ان کی عظمت اور ان کی استقامت دیکھتا تھا اور ان لوگوں کی حرکت دیکھتا تھا. اور یہی وہ بات تھی کہ فتح مکہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو یہی 80% جو مکہ تھا یدخلون فی دین اللہ افواجا ہو گئے. آج ہندوستان بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، غزہ کو دیکھ رہا ہے، فلسطین کو دیکھ رہا ہے، مسلمانوں کو دیکھ رہا ہے پوری دنیا میں، اور جو اسلام کے مخالفین ان پر ظلم کر رہے ہیں اور ذاتی کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے. آج ہندوستان میں پورا ہندوستان 20% یہ ہیں جو ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. 80% ہندوستان دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کیسے بل آ رہے ہیں اور مسلمانوں کو کیسے کیسے ہراساں اور پریشان کیا جاتا ہے. ہمارا کردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کردار ہونا چاہیے کہ ایک طرف اسلام سمجھا جائے اور دوسری طرف کفر اور شرک اور ہندوتوا کے جو علم بردار ہیں ان کا بھی کردار سمجھا جائے، تاکہ ہندوستان کے اندر وہ وقت آئے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا تھا. ہمیں تمنا رکھنی چاہیے کہ یہ پورا جو 80% ہندوستان ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا ہو جائے. تو ہمیں اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آپ کیا ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے. آپ گزرتے ہیں تو کرتے ہیں صبرن آل یاسر موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرو تمہارا ٹھکانہ جنت. یہ وقت کا پیغمبر حبیب خدا ایسا ہے کہ اگر دعا کر دیتا تو کفر و شرک ختم ہو جاتا، دین غالب ہو جاتا، ہاتھ اڑ جاتے کہ اللہ تعالیٰ کفر اور شرک کو ختم کر دے، ہمارے بھائیوں کو آزمائشوں سے نجات دے دے اور دین کو غالب کر دے. تو دین غالب ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا میرے حبیب آپ دعاؤں کے ذریعے دین غالب نہیں کریں، آپ تو رہتی دنیا تک کے پیغمبر ہیں. آپ آزمائشوں سے گزر کے، مصائب سے گزر کے، اسٹرگل کر کے، جان مال
کہ قربانیاں دے کر کے اللہ رب العزت کے دین کو غالب کرنے کا وہ راستہ چھوڑ جائیں کہ پوری امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کہتے ہیں صبر کرو تمہارا ٹھکانہ جنت۔ آپ مارنے والوں کو، پریشان کرنے والوں کے لیے بد دعا نہیں کرتے کہ ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور ہمارے بھائیوں سے آزمائشیں ختم ہو جائیں۔ یہاں تک کہ حضرت عمار کی جو والدہ تھیں ان کا انتقال ہو گیا، شہید کر دی گئی، اول و شہیدۃ فی الاسلام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج پورے گلوب میں جہاں بھی مسلم بستا ہے اپنی بیٹی کا نام سمیہ رکھتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے، اور جب سمیہ رکھتا ہے تو اس کے سامنے وہ آزمائشیں آ جاتی ہیں جو مردوں پر بھی کہی گئی اور خواتین پر بھی گئیں، اور ان آزمائشوں سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے راستہ بنایا ہمارے بزرگوں نے۔ قربانیاں بھی دی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دین قربانیوں سے عبارت، وقت کی قربانی، صلاحیتوں کی قربانی، مال کی قربانی، اپنے بچوں کی قربانیاں، اور آخر میں اپنی جان عزیز کی قربانی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ ہمارا دین حرکی دین ہے، یہ ہمارا دین انقلابی دین ہے، یہ ہمارا دین قربانیوں کا نذرانہ پیش کرنے والا دین ہے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانیاں دینی پڑی، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین صحابہ کرام کو قربانیاں دینی پڑی، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ قربانیوں سے عبارت ہے یہ دین۔ ہمارا گھر چھن جاتا ہے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی، ہماری زمین اگر ہم سے چلی جائے، کوئی اس پر قبضہ کر لے یا ہم کو وہاں سے بے دخل کر دے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی۔ تکلیف ہونی چاہیے، اور یہی تکلیف انسان کے انسان ہونے کی علامت ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے لیے زمینیں چھوڑنی پڑے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے باغات چھوڑنے پڑیں، اور اگر اللہ رب العزت کے لیے اثاثے چھوڑنے پڑیں، تو پھر یہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ بلندی درجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کہا گیا صحابہ کرام ایک حد تک تو معاملہ ہو گیا، سب مکہ چھوڑ کر کے جاؤ۔ نخلستان لوگوں کے پاس موجود تھے، جائیدادیں موجود تھیں، گھر موجود تھا، بیوی بچے موجود تھے جو ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، سب کو چھوڑ جانے کا حکم دیا گیا۔ اور ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ آج تو ہجرت ختم ہو گئی، ہم ہجرت کہاں کریں گے؟ یہ الگ عنوان ہے، اجتہاد کا مسئلہ ہے، اس پر کبھی گفتگو ہوگی۔ لیکن قربانی کی بات یہ ہے کہ سب چھوڑ کر کے نکل جانا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ تشریف لائے تھے تو ان کو ایک ہنر آتا تھا کہ لوہے کو پگھلا کر کے وہ کیل سے تلوار تک بناتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی دولت سے نوازا تھا کہ زمینیں مکہ میں خریدتے تھے اور بیچتے تھے۔ سب چھوڑ کر کے روانہ ہو گئے، ایک جانور پر سونے چاندی مال و اسباب ایک اونٹ پر لادا اور نکل گئے۔ مشرکین نے گھیر لیا اور کہا کہ یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا کہ سب تو چھوڑ کے جا رہے ہیں، نخلستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، جائیداد چھوڑ کے جا رہے ہیں، زمینیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں لے کے جا رہے ہیں، کچھ اثاثے ہیں۔ انہوں نے کہا تم نے یہیں پر ہمارے یہاں تجارت کر کے بنایا ہے، یہ بھی نہیں لے جا سکتے۔ حضرت صہیب نے کہا کہ اچھا تم کو اگر ہم یہ دے دیں تو کیا جانے دو گے؟ کہا ہاں۔ تو کہا لے جاؤ۔ کیا دل تھا، کیا جذبات تھے، کیا قربانی کا جذبہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہو گئی، مدینہ میں پہنچ گئے تھے آپ۔ حضرت صہیب پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، یہ غالباً قباء میں، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے نہیں جا سکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا ربح البیع ابا یحییٰ، ابو یحییٰ بہت بڑا سودا تم نے کیا، فائدے کا سودا کیا۔ اور قرآن مجید میں تمہارے لیے آیت اتر گئی ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ لوگوں میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے لیے بیچ دیتے ہیں، اللہ رب العزت مہربان ہے، بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت صہیب رونے لگے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی ہم سے اتنا قریب ہے کہ ہمارے بارے میں وہی نازل فرماتا ہے، قرآن مجید میں ہم کو امر کر دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ، یہاں خواتین بڑی تعداد میں یہاں خطبہ جمعہ سننے آتی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ابو سلمہ کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ پہرے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے، میاں بیوی حبشہ کی طرف ہجرت، اور اس کے بعد جب ہجرت مدینہ آیا تو مدینہ کی طرف ہجرت کیا۔ جب ام سلمہ اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ یعنی سلمہ کے ساتھ جو بہت ننھے بچے تھے جب جانے لگی اپنے شوہر کے ساتھ تو ان کو روک لیا گیا اور کہا کہ سنو تم نہیں جا سکتی، تم ہماری بیٹی ہو۔ ابو سلمہ تو بھاگ گیا چلا گیا، تم نہیں جا سکتی۔ پھر سسرال والے آئے، انہوں نے کہا کہ یہ بیٹا میرے لڑکے کا ہے، تم بچے کو بھی نہیں لے سکتے، بچے کو بھی چھین لیا سسرال والوں نے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں 1 سال تک ام سلمہ مکہ سے نکل کر مدینے کے راستے پر بیٹھ کر کے صبح سے شام تک روتی رہتی تھی۔
شوہر کے غم میں اور بچے کے غم میں. لوگوں کو ترس آیا بہت دن کے بعد تو کم سے کم بچہ واپس کیا. کسی طرح وہ پہنچی ہے مدینہ. یہ ہماری جو تاریخ اسلام ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیاں ہیں، اس کا پرتو ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گا تو کبھی بھی اللہ کا رب العزت کا دین غالب نہیں ہو سکتا، اللہ کا دین عام نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا نہیں پڑا تھا نماز پڑھنے کی وجہ سے، غربا مساکین یتیم لاچار مجبور مستحقین کی خدمت کی وجہ سے نہیں چھوڑنا پڑا تھا، بلکہ ظلم کے خاتمے. اور سب سے بڑا ظلم شرک تھا، ان الشرک لظلم عظیم. آپ نے کہا تھا کہ یہ دیوی دیوتا نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. وحدانیت خالصہ کی آپ نے تعلیم دی تھی. اور دوسرا یہ تھا کہ آپ نے کہا تھا یہ غلاموں پر ظلم، یہ خواتین پر ظلم، یہ کمزوروں پر ظلم، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. ظلم کا خاتمہ اسی وقت ہوتا ہے جب انصاف قائم ہو جائے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے زمین پر انبیاء اتارے، کتابیں نازل کی، حق و باطل میں تفویض کرنے والی کسوٹی فرقان نازل کیا تاکہ اس زمین پر انصاف قائم ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی انصاف قائم کرنے کے لیے، جنگیں لڑنی پڑی انصاف قائم کرنے کے لیے، اقامت دین کے لیے، اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے. اور میں آخری بات اس خطبے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام موجود تھے وہ آپ کی ایک ایک زبان پر جان دینے کے لیے تیار تھے. غزوہ بدر کا واقعہ پیش آنے والا ہے. آپ کہتے ہیں ابو بکر تقریر کرو، کیسے تم میرا تعاون کرو گے؟ حضرت عمر بتاؤ. المقداد بن الاسود نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح جنہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کے رب جا کر کے قتال کیجئے، جنگ کیجئے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے دیکھیں گے. اللہ کے نبی ہم آپ سے یہ کہتے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا مَعَكُمْ مُقَاتِلُونَ، آپ اور آپ کا رب جنگ میں جائیں، ہم آپ کے ساتھ ساتھ جائیں گے. اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دیں گے شمشیر زنی کرتے ہوئے برق غماد تک، جو جزیرۃ العرب کے سے اقصی بعد کی طرف یعنی بہت دور موجود تھا، وہ مسل کے لیے کہا جاتا تھا، دوری کے لیے، برق غماد تک بھی اگر ہمیں حکم دیں گے تو ہم شمشیر چلاتے ہوئے جان کے نذرانے پیش کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ جائیں گے. نبی کا چہرہ کھل گیا اور آپ نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت تمہیں نصرت کی بشارت دیتے. دین قربانیوں سے عبارت ہے، ہمارے مرد ہوں کہ ہماری خواتین ہوں، ہمارے نوجوان ہوں کہ ہمارے بچے ہوں، ہمارے بزرگ ہوں. صرف نماز روزے سے کامیابی ملنے والی نہیں ہے، یہ تو ضروری ہے، فاؤنڈیشن ہے. اصلاً اللہ رب العزت کے دین کی گواہی، شہادت حق قائم کرنا، اس زمین پر ظلم کے خلاف اور انصاف کے لیے کام کرنا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے حق کی گواہی دینے والے بن جاؤ. ہمارا دین حرکی دین ہے، انقلابی دین ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.